اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کوئی اللہ کی طرف رجوع، کوئی اللہ کی عبادت، کوئی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف لے آؤ. اگر کوئی چیز روک سکتی ہے وہ اللہ کا قرآن، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری. اور اللہ فرمایا فَكَفَرَ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا، انہوں نے اللہ کی نعمت کی. اور لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی مسلمان کا بنیادی مسئلہ وہ ہے جو قرآن بتاتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن ہمیں تعلیم یہ دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہمارا قرآن ترجمہ اور تفسیر کا درس نہیں ہے، آج اسے ہم انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. تو ایک اہم ترین نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، وہ ہے آج اس دور میں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی حالت یا ہم مسلمانوں کے حالات، ہم مسلمانوں کے مسائل، پریشانیاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں، اس حوالے سے چند ایک چیزیں میں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کروں گا. دیکھیں، ہم اللہ کے قرآن کو پڑھتے ضرور ہیں، سنتے بھی ہیں، اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. لیکن ایک کام جو کرنے والا ہے وہ ہم نہیں کرتے، اس میں توجہ نہیں دیتے، اس کے معنی اور مفہوم کو جس طرح سمجھنا چاہیے اس طرح نہیں سمجھتے. ایک عام کتاب کی طرح یا تو تلاوت کر لی یا اسے کچھ پڑھ لیا اور پھر اس کو بند کر کے رکھ دیا. اس میں تدبر، اس میں غور و فکر، یہ ہم نہیں کرتے. اگر ہم اس کے اندر تدبر کریں، غور فکر کریں، تو یقین جانیں کہ قرآن حکیم نے ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں، ہماری قرآن نے تربیت کی، اور قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے، سکھایا ہے، پڑھایا ہے. ہم نے اس چیز کی طرف کبھی توجہ نہیں دی. ہم نے تو اسے پہلی بار تو ایک بہت بڑا عدد ہم مسلمانوں کا کہ جو اسے نہ پڑھتا ہے، نہ اس کو سیکھتا ہے، نہ اسے سمجھتا ہے، ایک بہت بڑا عدد تو وہ تو بالکل اس سے دور ہے. اور اگر کچھ لوگ اسے پڑھتے ہیں تو انہوں نے صرف طوطے کی طرح اس کو پڑھنا ہے، جیسے کچھ ہمارے حافظ صاحبان بھی ہوتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے، اس کو مصلی جب رمضان میں ہوتا ہے انہوں نے سنانا ہوتا ہے، جاتے ہیں تراویح پڑھاتے ہیں
اور فرفر پڑھنے کے بعد، پڑھانے کے بعد تراویح، اس کے بعد کچھ قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اور قرآن حکیم کہ جو اس کی ڈیمانڈ ہے، قرآن حکیم جیسی وہ کتاب ہے، اس حوالے سے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارے باقی پڑھنے والے حضرات، ان کی حالت اور کیفیت بھی اسی طرح کی، اور اگر کچھ ترجمہ تفسیر پڑھنے پڑھانے والے ان لوگوں کے اندر بھی ہم دیکھیں، اس میں بھی ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن حکیم کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کے احکام کو اور اس کی دی ہوئی تربیت کو ہم اپنی زندگیوں میں اسے شامل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آج ہم جتنی بڑی تباہی اور بربادی سے دوچار ہیں وہ آج ہمارے سامنے ہیں۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، آج ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کو اور اسی طریقے سے آخرت کی زندگی، دنیا و آخرت دونوں جہان کی زندگی کے لیے ہم نے قرآن کو اپنے لیے قطعاً معیار نہیں بنایا۔ دنیاوی اعتبار سے ہمیں ایک ہی فکر ہے، مال، دنیا، پیسہ، کاروبار، بزنس، اس کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، سوچ، فکر، سائنس، ٹیکنالوجی، اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے۔ ہماری فکر، ہماری سوچ صرف یہی ہے کہ دنیا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، دنیاوی ترقی کو پانے کے لیے، دنیا میں سٹیٹس، اونچا سٹیٹس پانے کے لیے ہم نے دن رات محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، بزنس کھڑے کرنے ہیں، پیسہ بنانا ہے، جائیداد بنانی ہے، سائنس پڑھنی پڑھانی ہے، ٹیکنالوجی بڑھانی ہے۔ اس کے پیچھے ہم ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری سوچ اور فکر اسی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، قرآن کی طرف، دین کی طرف، شریعت کی طرف ہمارا کچھ دھیان نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اسی طرح آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں، موت کسی کو یاد ہی نہیں۔ کون ہے جسے یہ یاد ہو کہ کل اسے موت آنا ہے، موت کا فرشتہ اس کے سامنے آنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال ہونا ہے، ہماری نیکیاں، ہماری بدیاں، اس کے لیے میزان لگنا ہے، ہمارے قول، ہمارے افعال، ایک ایک چیز یہ تولی جانی ہے، اللہ کے سامنے ہم سے پوچھا جانا ہے، سوال ہونا، ذرے کے برابر کیے جانے والے ہمارے اعمال، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے اور تال ہونی ہے۔ ہمیں کچھ فکر نہیں، ہم تو یہ کہتے نظر آتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں، اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کینڈٹا، انجوائے کریں اس دنیا کی زندگی کو، لطف اٹھائیں، اپنی جوانیاں جو ہیں اس سے بھرپور مزے اٹھائیں، اور پھر یہ جو دنیا کی زندگی کا لطف ہے، مزہ ہے، اس کو جو ہے جتنا بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہو کرو، اگلے جہان میں دیکھی جائے گی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر ہی دینا ہے، اللہ نے جنت میں بھیج ہی دینا ہے۔ لہٰذا ہم دونوں اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، ہم اپنے دین کی طرف رجوع نہیں کرتے کہ دین ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دنیا کی زندگی تمہیں کیسے گزارنا ہے، قرآن اس حوالے سے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آخرت میں ہم نے کس طریقے سے اللہ کے سامنے جو پیش ہونا ہے، ہمارے وہاں کیا معاملات ہونے ہیں، اس حوالے سے بھی قرآن ہماری جو رہنمائی کرتا ہے، ہم اس میں غور فکر نہیں کرتے۔ یہ وجہ ہے کہ آج پھر ہم تباہیوں اور بربادیوں سے دوچار ہیں، اور اسی طرح جب آخرت کے دن ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں بھی صورتحال پھر وہ اس سے بڑی تباہ کن ہوگی، اس سے زیادہ تباہ کن ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ دنیا کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو جب تم اس اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، اس کی شریعت سے اعراض کرو گے، اللہ اعلان کرتا ہے، اللہ کا قرآن ہے، سورہ طٰہٰ ہے
کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہم تمہاری معیشت کو، تمہاری زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے، تمہارا جینا مشکل کر دیں گے اگر تم ہمارے دین سے اعراض کرو گے۔ حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، تباہیاں آئیں گی، بربادیاں ہوں گی، ڈینگی مچھر آئے گا، بیماریاں آئیں گی، اور لوڈ شیڈنگ ہوگی، بجلی کی، گیس کی لوڈ شیڈنگ، اور زندگیاں تمہاری تنگ ہو جائیں گی۔ وجہ سبب کہ تم ہمارے دین سے جب اعراض کرو گے تو ہم تمہاری حالت اور کیفیت ہی۔ اور یہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ میں جس ملک سے تعلق رکھتا ہوں وہاں آج جو کنڈیشن، آج جو حالت ہے ہم مسلمانوں کی، ہم اتنے تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو مالدار طبقہ ہے، جنہیں اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جنہیں اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، کہ جن کے ساتھ اللہ اپنا تعلق بالکل توڑ لیتا ہے کہ جا اب جا، یہ جو دنیا کے تیرے مزے اور جو دنیا کے لطف ہے تو اٹھا رہے یہاں، تیرے لیے دنیا کے مزے اور دنیا کے لطف یہ ہم نے راہیں تیرے لیے کھول دی، اور آخرت کے اندر تیرے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اور باقی وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت، جیسے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ لوگوں کو، ایک لوگوں کا گروہ وہ ہے کہ جنہیں اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، اور ایک لوگوں کا گروہ وہ ہے جنہیں اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ تاکہ وہ اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئیں، اللہ رب العزت کے دین کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کے بن جائیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے لگیں۔ اللہ انہیں تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ڈالتا ہے تاکہ پلٹ آئیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں دیتے ہیں بڑے عذاب آنے سے پہلے، تاکہ یہ ہمارے دین کی طرف پلٹ آئیں، یہ لوٹ آئیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات کہ ہمارا یہ طبقہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، پریشانیوں میں گھرنے کے باوجود اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، غور اور فکر نہیں کرتے۔ آپ پوچھیں وہاں کے دانشوروں سے پاکستان کے یہ حالات کیوں ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات یہ کیوں ہیں، بنگلہ دیش میں لوگوں کے حالات یہ کیوں ہیں؟ دانشور طبقہ ہمیں یہ کہتا ہے انہوں نے سائنس نہیں پڑھی، اس وجہ سے یہ پستی کا شکار ہیں، انہوں نے ٹیکنالوجی کی طرف توجہ نہیں دی، اس وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ ہم ان سے سوال کریں، جواب یہ ملتا ہے انہوں نے فزکس نہیں پڑھی، کیمسٹری نہیں پڑھی، ان کو انگلش اچھی طرح نہیں آتی، اس وجہ سے یہ اس طرح پستی کا شکار ہے۔ انگلش ان کی اچھی نہیں، ان کے پاس دنیاوی تعلیم اتنی نہیں، اس لیے یہ پستی کا شکار، اس لیے یہ ذلتوں اور رسوائیوں کا شکار۔ اب کیا کرو؟ اب تم انگلش اپنی اچھی کرو، اپنی سائنس کو بہتر کرو، ٹیکنالوجی کو بہتر کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں ترقی کے لیے، یقیناً ان چیزوں کو حاصل کریں، ٹیکنالوجی سے انکار نہیں ہے، ہمیں کوئی بھی اصلی علوم کا کوئی انکار نہیں ہے، اصلی علوم کا جاننا، پڑھنا، سیکھنا، ہمیں اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کا بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے، مسلمان کا بنیادی مسئلہ وہ ہے جو قرآن بتاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن ہمیں تعلیم یہ دیتا ہے کہ تم جب اللہ کے دین سے اعراض کرو گے، اللہ کی شریعت سے منہ پھیرو گے، جب اللہ کے دین سے دور جاؤ گے تو پھر ہم تمہاری زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دیں گے اور تمہاری عقل کو معاف کر کے رکھ دیں گے، تمہارا مال، پیسہ، دولت، ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت تمہیں پستی کا شکار۔
ان چیزوں کی طرف نہ کوئی دانشور کا توجہ دلاتا ہے اور نہ ہی کوئی، اور ہمارے کو دین جاننے والے بھی بہت سے لوگ وہ بھی اس طرف توجہ نہیں دلاتے، الا ماشاء اللہ کہ جو لوگ وہاں پر لگے ہوئے ہیں بہت سے ایسے بزرگ، ایسے حضرات، ایسے مشائخ، جہاں تک ان کی پہنچ ہے وہ کوشش کرتے ہیں، دروس دیتے ہیں، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ اپنے اسی ڈگر پر چل رہی ہے، اسی سوچ اور فکر کا شکار ہے، اسی انداز میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، سیلابوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پانی ان کے گھروں کی چھتوں سے اوپر جا چکا ہے، درختوں پر پناہ لے چکے ہیں، گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، سڑکوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، جہاں سے جانور گدھے پانی پی رہے ہیں، انہی گدھوں کے ساتھ وہی اسی جگہ سے پانی پینے پر مجبور ہیں، مچھروں کے درمیان میں سونے پر مجبور ہیں، اور کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور ہیں، کھانے کے لیے نوالا ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم ان کی پیشانیاں آج بھی اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، وہ آج بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، آج بھی انہیں اس بات کا احساس نہیں، میرے گھر ڈوب گئے، میری کھیتیاں ڈوب گئی، میرا مال متا سارا ڈوب گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، میرے فصل جو پک چکی تھی، گھر آنے والی تھی، وہ میرے ہاتھ سے چھن چکی، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی طرف رجوع نہیں کہ پلٹائیں، اللہ کے سامنے پیشانیاں جھکا دیں، اللہ کی عبادت کریں، نمازیں قائم کریں، قرآن حکیم کو پڑھیں، نہیں، وہ آج بھی اپنی اسی روش، وہی جو ان کی صورتحال پہلے تھی اسی طرح کی صورتحال آج بھی۔ واللہ جانور جہاں گدھے پانی پی رہے ہیں، جہاں کتے پانی پی رہے ہیں، وہیں پر پانی پینے پر مجبور، اور رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، بستر نہیں، سڑکوں پر لیٹے ہوئے، گھروں سے باہر لیٹے ہوئے، کوئی ہے کوئی فکر، کوئی اللہ کی طرف رجوع، کوئی اللہ کی عبادت، کوئی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، لے آؤ اپنی سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، اپنی فزکس، اپنی کیمسٹری، اپنی انگلش کو لے جائے سیلابوں کو روکنے، اللہ کی طرف سے آنے والے عذابوں کو روکنے۔ واللہ اللہ کی قسم، تیری ٹیکنالوجیاں، تیری تعلیم، تیری سائنس، تیری انگریزی اللہ کے آنے والے عذابوں کو نہیں روک سکتی۔ اگر کوئی چیز روک سکتی ہے وہ اللہ کا قرآن، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے سامنے گڑگڑانا، دعائیں کرنا، یہ ہیں وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے آنے والے عذابوں کو روک سکتے ہیں۔ لیکن اس کی طرف آنے کو ہم آنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں نعمت دی، سب سے بڑی نعمت اسلام۔ کسی کو اللہ اسلام دے دے، اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ پھر اللہ نے اسی اسلام کے نام پر ملک دے دیا، ابھی ہم نے خاص کر ملک لیا کس نام پر؟ اسلام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے رہے لا الہ الا اللہ۔ ایک وسیع زمین اللہ نے دی، وسیع زمین اللہ نے دی، جاؤ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جاؤ یہ نعمت ہے میری طرف سے، جاؤ لے۔ اب اس نعمت کے ملنے کے بعد ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ کے نظام کو وہاں پر قائم کرنا چاہیے تھا، اسلام کو وہاں پر پھیلانا چاہیے تھا، اسلام کی خدمت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن صورتحال آج کیا بن چکی ہے؟ آج تو وہاں پر ہمارے وہاں یہ بحثیں ہو رہی ہیں، کہتے نہیں اسلام کے نام پر نہیں بنا تھا، یہ تو سیکولر سٹیٹ تھی، ہم نے تو ہمارا جو قائد تھا اس نے تو اس نظریے سے بنایا ہی نہیں تھا، اس کو کوئی دو قومی نظریہ نہیں تھا، وہ سیکولر تھے اور سیکولر نظام یہاں پر لانا چاہتے تھے۔ یہاں ہم نے کوئی دین کی بات، ہم نے کوئی وعدہ کسی سے یہ نہیں کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا، نہیں، ہم نے ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ آج کے مسلمان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں مذہبی اسٹیٹ نہیں بنانا ہم نے اس کو، ہم نے اپنی سیاست کے اندر مذہب کو نہیں لے کر آنا،
ہم نے اپنے کاروباروں کے اندر مذہب کو نہیں لے کر آنا، اپنی معیشت کے اندر ہم نے مذہب کو لے کر نہیں آنا۔ کیوں؟ کیونکہ مذہب کو لے کر آؤ گے تو مذہب ہمیں وہ اسلام کی طرف بلائے گا، حقیقی مسلمان بنائے گا۔ معیشت میں لے کر آؤ گے وہ ہمیں سودی نظام سے روکے گا، اور ہم تو سود کھانے، حرام کھانے پر، حرام نہ کھائیں تو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ اسلام کو، مذہب کو لے کر آؤ گے تو ہمیں یہ سارے نظام چھوڑنے پڑیں گے۔ نہ مذہب کا نام نہ لو، نہ سیاست میں، نہ ریاست میں، نہ ہی قیادت میں، اور نہ ہی معیشت میں۔ آپ مذہب کا نام نہ لیں، مذہب کو نکال دو، بس مذہب کا تذکرہ ہی نہ کرو۔ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو توڑ کے ہم کہتے پھر رہے ہیں کہ نہیں، یہ سیکولر سٹیٹ ہے، یہاں پر سیکولرزم ہونا چاہیے، یہاں پر بے دینی ہونی چاہیے، یہاں کے ادارے بے دین ہونے چاہیے، یہاں کے لوگ بے دین ہونے چاہیے، یہاں کی فوج، یہاں کے سارے ادارے جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے بے دین ہو۔ ہم اس چیز پر آج پورا زور لگا، یعنی اللہ تباہیاں، بربادیاں اور عذاب دکھا رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر پلٹائیں۔ ہم دیکھ کر پلٹنے کی بجائے مزید گناہوں کی طرف، بدیوں کی طرف اور اللہ کی حدود کو توڑنے کی طرف ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہا، فلانی حکومت آئے گی تو ٹھیک ہو جائیں گے، فلانی حکومت آئے گی تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی ایک حکومت گئی، لوگوں کی امید تھی جو آئے گی بڑی بہتری لائے گی، وہ آئی، وہ ہر روز نئی سے نئی مہنگائی، نئی سے نئی مصیبت، نئی سے نئی تکلیف اور پریشانی لے کر۔ جدھر سوچ جانی چاہیے، جدھر فکر جانی چاہیے، ادھر ہماری سوچ اور فکر نہیں جانی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھوک، یہ خوف، یہ بڑھتا رہے گا، یہ بڑھتا رہے گا، کیونکہ ہم نے ناشکری کی ہے، ناشکری کی۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ جس نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ہم نے ناشکریاں کی، اس ناشکری کے نتیجے میں اللہ نے بھوک میں اور خوف میں، ان دونوں چیزوں میں مبتلا کر۔ آج بھوک بھی ہے اور خوف بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سورۃ النحل اس کی آیت نمبر 112 میں یہ بیان کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مثال دے کر بیان کر رہے ہیں، بطور تمثیل اللہ نے اس چیز کو یہاں بیان کر دیا ہے، اپنے اصول کو یہاں واضح کر دیا ہے، اپنی سنت کو یہاں اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ رب العزت تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، بطور تمثیل ایک بستی کو سامنے رکھ کر مثال کو بیان کیا۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، فرمایا ایک بستی، اس کی مثال کہ جو امن والی تھی، اطمینان والی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ جس کے پاس ہر طرف سے رزق آتا تھا، کھانے پینے کا سامان بہت زیادہ تھا، ان کے لیے رزق کے بندوبست تھے، ہر طرف سے ان کے لیے روزی کے بندوبست تھے۔ فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا، انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی۔ فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے انہیں بھوک اور بدعملی کا جو مزہ ہے وہ چکھا۔ یہ اللہ کی سنت، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ نعمت دیتا ہے، اللہ نے نعمت دی، بستی والوں کو یہ نعمت ہے تمہارے لیے، اسلام نعمت ہے، زمین نعمت ہے، وسائل نعمت ہے، تمہیں زمینیں دی، سرخیز زمینیں دی، دریاؤں والی زمینیں دی، نہروں والی زمینیں دی، پانیوں والی زمینیں دی، یہ سب کچھ دے کر تمہیں کہا یا اللہ کے نظام کو قائم کرو، لیکن ہم وہ فکر میں پڑ گئے، وہ سائنس، وہ ٹیکنالوجی، وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں، وہ بے دینی، وہ سیکولرزم، وہ فلاں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بھاگو، دوڑو، کر لو کوشش۔ اس کوشش کے اندر آج ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے؟ ہم جو ایک ملک ہمیں ملا تھا وہ آدھا ہو چکا، اور جو باقی بچا ہے وہ بھی خطرے سے دوچار۔
یہ اسباب ہیں کہ ہم نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی. اگر ہم اللہ کی نعمت کی قدر کرتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اللہ اکبر. اب لگا لو زور جتنا لگانا ہے. اپنی سیاست کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہو. اپنی ریاست کے معاملات کو دوسرے طریقوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہو. مسجدوں کی حالت آپ یقین جانیں, مسجدوں کی حالت آپ جائیں دیکھیں مسجدوں کی حالت کیا. دیہاتوں کے اندر ابھی بھی میں وزٹ کر کے گیا. دیہاتوں کی مسجدوں کے اندر ہزاروں کی تعداد ہے دیہاتوں میں, اور مسجد کے اندر تعداد 5 نمازی, 10 نمازی, 15 نمازی, 20 نمازی. بس یہ پڑھائی اپنی دنیا کی سائنس ٹھیک کر لو, انگلش ٹھیک کر لو, نماز کا کوئی اہتمام نہیں. بچوں کو انگریزی پڑھا لو, بچوں کی تعلیم دنیاوی تعلیم اس پر خرچ کر لو. اور میں نے کہا بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہو کہ نہیں پڑھاتے؟ ہاں جی پڑھاواں گے, تھوڑے جب بڑے ہونا تو پھر پڑھاواں. بچوں کو قرآن نہ آئے, بڑوں کو قرآن نہ آئے, دین کا علم رتی برابر بھی نہ ہو, اللہ حالات ٹھیک کر دے. اللہ ایسے حالات ٹھیک نہیں ہونے کہ جب تک ہم اللہ کے دین کی طرف صحیح طریقے سے پلٹ کر نہیں آئیں, جب اللہ کے گھروں کو ہم آباد نہیں کریں گے, جب تک ہم اللہ کے قرآن سے دل نہیں لگائیں گے, اس وقت تک یہ حالات ٹھیک ہونے والے نہیں. اللہ اکبر. یہ پریشانیاں رہیں گی, یہ تکلیفیں, یہ مصیبتیں, یہ مسائل اسی طریقے سے گھیرے رہے. ہم نے بہت سے لوگوں کو سمجھایا, ڈرایا, انہیں کہا کہ بھی اللہ کے بندو نماز کے لیے اٹھ کے, یہ مسجد ساتھ ہے, صرف چند قدم کے فاصلے پر. آپ یقین جانیں کہ یہ یہاں پر بیٹھے ہیں, محفل جما کر بیٹھے ہیں, ان کے پاس کھڑے ہو کر پیار سے ہم ان کو سمجھاتے رہے, آؤ یا چلیں اکٹھے ہو کر. یہ مسجد, یہ جس طرح یہ مسجد ہے, چند قدم کے فاصلے پر مسجد ہے, کوئی زور نہیں لگنا, آؤ چلے مسجد. اجی مولوی جی چلو آنے تسی چلو اسی آنے, نماز پڑھ کے واپس آ جاؤ تو پھر بھی وہیں بیٹھے گپے شپے لگا رہے. ان کو سمجھاؤ تو آگے سے تنگ پڑتے ہیں, اے مولوی کتوں آ گیا, انہیں جانا کدوں ہے. اپنے دیہات میں لوگوں کے پیچھے پھرتا رہا, کچھ کہتا رہا. ایک کہنے لگا انہیں چلے ہی جانا, 15 دن نہیں آیا, کہڑا اتھے رہے 15 دن واسطے انہیں چلے ہی جانا ہے. ہون تو سنو کیا کرے جانا ہے تکے دے. تو پھر بعد یہ حالت ہو جب قوموں کی, یہ حالت ہو جب لوگوں کی, تو پھر حالات کیسے تبدیل ہوں گے. اور گھروں کی حالت کیا ہے, پریشانیاں ہیں, مسائل ہیں, بیماریاں ہیں. مجھے کہنے لگا جی کوئی وظیفہ دسو میں کہ جڑے وظیفے نال پریشانیاں دور ہو جائیں. وظیفہ دس دیو بس, مختصر سا شارٹ کٹ ہمیں وہ بتا دیں آپ, ہم وہ کر لیں اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں. ہر کا نماز پڑھتے ہو, کدی کدی پڑھ لیں, کبھی پڑھ لیتے. جب کوئی موقع ملے یا دل کرے تو اللہ کے گھر میں چلے جاتے, وگرنہ مستقل طور پر نمازی ہم نہیں ہیں. ہاں وظیفہ مستقل کر لیں گے, ذرا دسو دے صحیح. اور ہمارے آپ کو پتا ہے ہمارے ٹی ویوں پر, ہمارے میڈیا پر وہ مخصوص قسم کے وظائف بتائے جاتے ہیں. آپ الرزاق 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 کرتے رہو, آپ کے مسائل حل ہو جائیں. آپ اللہ کے ضربے لگاتے رہو, مسئلے حل ہو جائیں گے. ہماری گلی میں جہاں گھر ہے گاؤں میں, مغرب کے بعد گلی کے اندر جناب وہ ٹینٹ وغیرہ لگ رہے ہیں, اور وہ بتیاں وغیرہ جو چراغاں کے لیے لگتی ہیں وہ لگ رہی ہیں. میں نے کہا یہاں آج کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آج اس گلی میں اللہ کی محفل برپا ہونے والی ہے. میں نے کہا کون کرے گا؟ فلاں وہ محلے کا فلاں ہے, وہ کروانے لگا ہے, اور ہر سال کرواتا ہے. اور اس کے لیے ایک گروہ ہے ہمارے ملک میں, اللہ والے, ان کا نام ہی کیا ہے, اللہ والے. انہوں نے آنا ہے آج, اور پوری رات محفل ہوگی. میں نے کہا اچھا جی.
اب میں بھی انتظار میں رہا کہ ٹھیک ہے آئیں آج تو دیکھتے ہیں اللہ مالک. اب وہ آئے تو میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی لیکن مجھے سارے کہتے رہے کہ تم نے جانا نہیں تو وہاں پر کوئی لڑائی ہو جائے گی, کوئی فساد ہو جائے گی. بھائی تھا وہاں پر, وہ بھی کہنے لگا کہ آپ وہاں نہ جائیں کیونکہ یہ لوگ ان کی جو سوچ اور فکر ہے انہوں نے آپ کی مان نہیں ہے بلکہ الٹی لڑائی ہو جائے گی, آپ نہ جائیں. میں کہ چلو ٹھیک ہے میں نہیں جاتا. 12 میل دور فاصلہ اتنا ہی تھا کہ جتنا آپ کہہ سکتے ہیں یہاں سے یہ پارکنگ ہے نا, یہ مستوصف کی نہ مستشفیٰ کی, مستشفیٰ مرکزی کی پارکنگ, یہاں سے اتنے فاصلے پر ڈیک لگائے ہوئے ہیں رات کو باہر, بڑا ڈیک سسٹم ہے. اب وہ ساری رات اللہ کی ضربیں لگتی رہتی. پھر درمیان میں کبھی کوئی نعت پڑھنے والا آ گیا, اس نعت پڑھنے والے نے وہابیوں کی وہ جناب اس نے لٹریشن کی اپنی طرف سے, وہ کفریہ اور شرکیہ کلمات اس نے کہا. وہ لوگ کے جو عقیدہ توحید کے حامل ہیں ان کے حوالے سے وہ کلمات اس نے کہے. اور میں کچھ حد تک سمجھ بھی رہا تھا کہ شاید ان کو پتا ہے کہ آج اس گلی میں ایک وہابی آیا ہوا ہے, شاید اس وجہ سے بھی یہ اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں. وہ اپنی باتیں اسی انداز میں جیسے ہمارے کفری اور شرکیہ باتیں کی جاتی ہیں وہ کرتے رہتے. آپ اللہ کی قسم یقین جانیں کہ 3 بجے تک وہ اسی طرح اللہ کی ضربیں لگاتے رہے, نعتیں پڑھتے رہے اور نہ جانے کیا کیا پڑھتے رہے. 3 بجے کے بعد وہ سارا سسٹم لپیٹ کے بند کر کے وہی جو انہوں نے تمبو لگایا ہوا تھا سارے سو گئے. ایک بندے نے بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی, ایک بندہ بھی کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں گئے ہو, انہوں نے نماز پڑھی ہو, مرداروں کی طرح وہیں پر پڑے ہیں, اللہ کے گھر میں نہیں گئے. اللہ کی ضربیں لگا کر وہابیوں کو گالیاں دے کر چند راتیں پڑھ کے سمجھ لیا کہ ہمارے لیے اب جنت پکی ہے. ہمارے مسائل, ہماری پریشانیاں, ہماری تکلیفیں اس محفل اور اس مجلس کی وجہ سے وہ حل ہو. کہتے جی ہر سال اللہ کی یہ محفل لگتی ہے, اس کے فضائل, اس کی برکت سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں. اچھا میں کو میں رہا مسائل کیا حل بھی ہیں, ان کے گھر کے کیا حالات کیا ہیں. گھر کے حالات, لڑائی جھگڑے بیماریاں مسائل اسی طرح, کچھ بھی حل نہیں ہوتا. ہماری حالت اور کیفیت اب ان لوگوں کو سمجھائیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں, آپ کو وہابی کہتے ہیں, آپ کو گالیاں دیتے ہیں, آپ کے دشمن بنتے ہیں اور آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں. اور یقین جانیں, اللہ کی قسم یقین جانیں کہ وہ ہمارے ساتھ سلام دینا بھی ان کو قبول نہیں ہے کہ وہ ہمیں السلام علیکم کہیں. کیوں آپ انہیں ان بدعتوں سے روکتے ہیں, انہیں آپ نمازی بننے کا کہتے ہیں, انہیں آپ کفر اور شرک سے روکتے ہیں, انہیں آپ اللہ کے گھر آنے کا کہتے ہیں. اس بات کی بنیاد پر آپ کے دشمن بنے. اب یہ سارے حالات دیکھنے کے باوجود, اپنی یہ پریشانیاں, یہ مسائل, یہ بیماریاں, یہ تکلیفیں سب کچھ دیکھنے کے باوجود اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہیں, اس اللہ کے دین کی طرف آنے کو تیار نہیں. اسی طریقے سے وہی بے دینی, وہی کفر, وہی شرک, وہی بدعات, وہی خرافات وہ جاری و ساری. مزاروں درباروں پر جا کر دیکھو, سجدہ ریز, وہاں پر ماتھے ٹیک رہے, وہاں انہیں اپنے درباروں کو, مزاروں کو آباد کیا ہوا ہے. جیسے میں نے عرض کیا, مسجد میں 10 آدمی, 15 آدمی, 20 آدمی. اب کونا ان بابوں کو, ان پیروں کو, ان فقیروں کو کہ بچائیں ان سیلابوں سے, بچائیں ان آفتوں سے, بچائیں ان پریشانیوں سے, کہ جی نہیں بچاتا. ایک گاڑی والے کے ساتھ ہم بیٹھے جانا تھا, وہ گیئر کے ساتھ سے اس نے ٹاکیاں بندی ہوئی.
گلے کے اندر تعویذ، ہاتھ کے اندر کڑا۔ میں نے کہا ہر طرف سے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوگا۔ کہنے لگا جی یار ٹاکیاں تو ایک دربار فلاں سے ملی تھی وہ باندھی ہوئی ہیں، یہ کڑا فلاں دربار سے ملا تھا وہ باندھا ہوا ہے، اور یہ تعویذ یہ اصل میں مجھے فلاں بیماری تھی اس سے باندھا ہوا ہے۔ اب اللہ کی قدرت، راستے میں بات اس سے چلتی رہی، کہنے لگا بیگم کو سخت شوگر ہو چکی ہے، چلنے پھرنے سے معذور بھی ہو چکی ہے، زخم پاؤں کا خراب ہوا، اب چل پھر بھی نہیں سکتی، اب روٹی پانی کا بھی مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، آٹا بھی مجھے ہی گوندنا پڑتا ہے، مسائل بڑے۔ میں نے کہا لو اللہ نے گل میں منہ کھڑا، مسائل بھی بڑے۔ جس جگہ بھی نماز کا ٹائم ہوا ہم نے کہا گاڑی یہاں روک دو، ہم نے نماز پڑھا۔ یقین جانے اللہ کی قسم گاڑی میں بیٹھا رہا، اتر کر مسجد میں نہیں آیا کہ نماز پڑھا۔ موقع بن گیا ہے، گاڑی جنہوں نے کرائے پر لی ہے، پیسے انہوں نے وقت کے بھی دینے ہیں، تیری گاڑی کے دینے ہیں، تیرے پٹرول کے دینے ہیں، مسجد کے سامنے تیری گاڑی کو رکوایا، اتر کے نماز پڑھ لے، آؤ نماز پڑھے، لیکن نہیں، واللہ نہیں نماز۔ قسم باللہ، اللہ کی قسم، آپ یقین جانے ایک دن پورا ہمارے سفر میں، ہمارے شہر سے لے کر لاہور شہر کا سفر تقریباً 230 کلومیٹر کا یہ سفر، اور اس میں راستے میں ہمیں جاتے ہوئے بھی 2 جگہ پر رک کر ہم نے نماز پڑھی، اور پھر جہاں وہاں پر ہم رہے وہاں پر بھی، اور واپس آ کر بھی، یہ 2 دن ہمارے لگے۔ 2 دن میں ساتھ رہنے کے باوجود، کہنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود نماز کے لیے مسجد میں نماز نہیں پڑھی۔ اب کہتے جی مسائل بڑے ہیں، وہ جی پریشانیاں بڑی ہیں، ہماری مشکلیں بڑی ہیں، تو پھر ایسے کیسے مسائل حل ہوں گے، ایسے کیسے بیماریاں دور ہوں گی، ایسے کیسے اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوگا، کیسے اللہ رب العزت ان عذابوں کو، ان تکلیفوں کو، ان پریشانیوں کو کیسے دور کرے گا، کہ جب ہم اللہ سے یوں غداریاں کریں گے، بے وفائیاں کریں گے، اللہ کے دین سے یوں اعراض کریں گے، اللہ کے گھر سے یوں منہ پھیریں گے، اللہ کے قرآن سے یوں تعلق توڑیں گے، تو پھر اسی طریقے سے یہ مسائل، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں اسی طرح پھر ہمارے گھروں کے اندر یہ پلاؤ ڈالے رہیں گی کہ گھروں سے جائیں گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں بھی ہمارے بہت سے بھائی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آج کل وہ مسائل بنے ہوئے نا، نقل قفالہ نہ ہویا، اور اگر ہمارے کام کا معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، خروج لگنے والا ہے۔ بڑی دنیا کے یہ مسائل ہیں، صرف یہی آپ کے نہیں، اور بھی بڑی دنیا کے مسائل ہیں، پریشانیوں سے دوچار ہیں، جس کو بھی پوچھو فون بھی کرتے ہیں، ملتے بھی ہیں، کی کریے جی کہ میں مسئلہ حل کریے، تسی کوئی حل دسو۔ یہ سعودی عرب میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سعودی عرب کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے دین کے حوالے سے۔ اگر کوئی دین پر قائم رہنا چاہتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اندر کھاتے کا بہت سے ٹھیک ہے، اندر کھاتے بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سی برائیاں ہوں گی، مانتے ہم، تسلیم کرتے ہیں، لیکن ظاہراً سامنے ہمارے عورت اگر پردے میں رہنا چاہے، الحمدللہ بڑا زبردست ماحول، زبردست ماحول۔ ہمارے ملکوں کا ماحول نہیں ہے کہ برقع پہن کر نکلے عورت کو لوگ مذاق کریں۔ ہمارے ملکوں کا ماحول نہیں ہے کہ جہاں پر گھر سے باہر نکلو تصویریں گندی، بےہودہ تصویریں، گندی ننگی تصویریں لگی ہو، جنہیں دیکھ کر لوگوں کے جذبات، ان کی خواہشات، وہ انہیں برائی کی طرف دھکیلے، یہ ماحول نہیں ہے۔ آپ جائیں دیکھیں ہمارے ملکوں میں کیا ہے، بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے، ننگی تصویریں لگی ہوئی، ننگی تصویر۔ اللہ رحم فرما دے، گلیوں بازاروں میں، محلوں میں، گھروں میں بھی گندی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور اللہ کے سامنے ہاتھ، اللہ رحم فرما دے،
گھر میں ٹی وی وی سی آر فلم گانا موسیقی، اللہ رحم فرما دے۔ ہمارے تو ملکوں کے حالات یہ ہیں نا، آپ یقین جانیں کہ آپ دیندار ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں، جیڑے گھر بھی جاؤ، جس گھر میں بھی جاؤ، جس رشتہ دار کے جاؤ، وہاں صورتحال یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، بےہودگی عام ہے، گانے موسیقی فلمیں، گھروں کے اندر بڑے بڑے ٹی وی، یہ سائز کی، یہ جیسے آپ کے سامنے یہ پڑا نا بورڈ، اس سائز کی بڑی بڑی سکرینیں دیواروں پر فٹ کی ہوئی، مزے لینے کے لیے۔ اللہ رحم فرما دے، اللہ مشکلات دور کر دے، پھر اللہ کی رحمت کیسے ان گھروں کے اندر آئے، اللہ کے فضل و کرم کیسے ان گھروں میں آئے۔ گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، محلوں کے اندر گندی بے حیا تصویریں، فحاشیاں، بے حیائیاں ہمارے ملک کے اندر، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر پھیلی ہوئی۔ واللہ یہاں پر اللہ کی نعمت، یہ اللہ کا احسان، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کہ جاؤ دیکھو کوئی بازاروں کے اندر کہیں کوئی تصویریں اور کوئی ایسی بےہودگیاں، اور اگر یہاں کوئی ہمارے کچھ اللہ کا فضل ہے دیندار گھرانے، ان گھرانوں میں جاؤ تو تمہیں یہ ماحول ان گھروں کے اندر نظر نہیں آئیں گے کہ گھروں کے اندر کوئی گندی تصویریں لگی ہوں، گھروں کے ماحول گندے ہوں، ایسی چیزیں الحمدللہ یہاں پر۔ اور بچنا چاہے بندہ بچ سکتا ہے کہ نہیں بچ سکتا یہاں پر؟ اور اپنے وہاں جاؤ تو اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں بھی یہ تصویریں لگی ہوئی، فلموں کی بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی، گلی محلوں بازاروں کے اندر یہ سب گند بنا رکھا ہوا۔ اور یہ سرزمین، اس جگہ پر اللہ کا احسان ہے۔ تم اگر اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، اپنے عمل کو بچانا چاہو تو اللہ کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہے تمہارے اوپر۔ اپنی نمازوں کو بچانا چاہو، نمازیں محفوظ، دین بچانا چاہو، دین محفوظ، نظر بچانا چاہو، نظر محفوظ، دل بچانا چاہو، دل محفوظ، دماغ بچانا چاہو، دماغ محفوظ۔ یہ اللہ کا احسان، اللہ کا فضل ہے یہاں پر۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ ہم نے اس نعمت کی بھی ناشکری کی ہے۔ کتنے ایسے بدبخت یہاں بھی ہیں، یہاں رہتے ہوئے بھی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، ابھی شراب پی جاتی ہے۔ کیسے کتنے یہاں پر لوگ ہیں شراب پیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھنی، نماز کا وقت ہو، مسلمان ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، نام مسلمانوں والا ہے، مسجد کے قریب کسی دکان میں کھڑا ہے، نماز کا وقت ہوا، دکان بند ہوئی، چل نکل دکان سے، دکان بند ہو گئی ہے، ماحول ملا، موقع ملا، جائے مسجد میں، لیکن مسجد میں جانے کی بجائے بازار میں گھومتا رہے گا۔ یہ مسلمان مسجد میں جا کر نماز نہیں، یہ نعمت کی ناشکری ہے نا۔ تو پھر کتنوں کو، پھر ایسے لوگوں کو پھر اللہ رب العزت کیسے نہ یہ نعمت پھر ان سے چھینے گا۔ کتنے ہی ایسے ہیں اب کہتے ہیں جی مولوی صاحب دعا کرو اللہ رحم کرے، مولوی صاحب دعا کرو اللہ رحم کرے۔ جیسے میں بات کر رہا تھا وہاں گھروں کے اندر ننگی فلمیں لگی ہوئی ہیں، سکرین لگی ہوئی ہیں، اللہ رحم کرے جی دعا کرو اللہ رحم کرے، اللہ کو رحم لین والا معاملات کرو، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرنا چاہتا ہے، اللہ تیرے احوال سنوارنا چاہتا ہے، اللہ تیری مشکلیں دور کرنا چاہتا ہے، اللہ تجھے اپنی رحمت، اللہ اپنی رحمت تیرے اوپر برسانا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت آنے کے لیے دروازہ تو کھول، اس دروازے کو ہم کھولنے کو تیار نہیں، دروازے تو بند خود کر رکھے ہیں، تو پھر کہتے رہو دو اللہ رحم کر، اللہ رحم کر۔ اب یہاں بھی اللہ رحم کر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں آخری بات عرض کروں، دیکھیں اگر ہم نے اپنے حالات کو درست نہیں کی،
اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ حالات بدتر سے بدتر، حالات خراب سے خراب تر ہی، مسائل بڑھتے رہیں، پریشانیاں بڑھتی رہیں، اور اللہ نہ کرے تو پھر اس سے بڑے عذاب بھی آ سکتے ہیں، اس سے بڑی پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا۔ یہ تکلیفیں بڑھیں گی، مسائل بڑھیں گے اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھو بھی، یہ ہمارے مسلمانوں کی اگر اجتماعی حالت، اگر صورتحال کا جائزہ لو، پوری دنیا میں اس وقت ہم مسلمانوں کی حالت اور کیفیت کیا؟ ہم نے اللہ سے تعلق توڑا، ہم نے دنیا دار بننے کی کوشش کی، ہم نے اپنے حلیے اس طرح کے بنائے جس طرح کا کفر نے ہم سے مطالبہ کیا۔ جیسے کفر نے کہا اپنی شکلیں، عقلیں، لباس، پہننا، رہنا، سہنا اس طرح کا کر لو، ہم نے کہا جناب ٹھیک ہے، آپ جیسے کہتے ہیں، جو سوٹ آپ کو پسند ہیں اسی طرح کے سوٹ ہم پہنیں گے، جس طرح کی ٹائیاں تمہیں پسند ہیں اسی طرح کی ٹائیاں ہم پہنیں گے، جس طرح کے چہرے تمہیں پسند ہیں اس طرح کے چہرے ہم بنائیں گے، جیسا لیونگ سٹینڈرڈ تم چاہتے ہو اسی طرح کا لیونگ سٹینڈرڈ ہم بنائیں گے، جو تم کہو گے وہ کریں گے۔ ہم نے وہ سب کچھ کیا، اور پوری دنیا میں اس وقت آپ دیکھ لیجئے جو ہماری حالت ہے، کسی بھی ملک کے اندر چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ ماشاءاللہ چند ریاستوں کے علاوہ ہر جگہ اس وقت مسلمان تکلیفوں سے دوچار ہیں، بیماریوں سے، مسائل سے دوچار ہیں، اللہ کے عذاب سے دوچار ہیں، اور دشمن کسی جگہ پر مسلط ہے، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور واللہ ایسی ایسی ظلم کی کہانیاں دیکھنے کو، سننے کو مل رہی ہیں کہ شاید ماضی کے اندر بھی ایسی کوئی مثالیں نہ ہوں جیسی مثالیں آج دیکھنے کو، سننے کو مل رہی ہیں۔ آج برما کے اندر مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج برما کے اندر مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ دیکھ لیجئے۔ اور پھر ہم مسلمان آج جس طرح کمزور ہو چکے ہیں، اسی مادہ پرستی اور دنیا پرستی، حوث پرستی، خواہشات کے پجاری بنے۔ دیکھو واللہ ظلم و ستم عام مسلمانوں کے گھروں کو جلا کر راکھ، ان کے جسموں کو جلا کر، ان کی ہڈیوں کو جلا کے راکھ کیا جا رہا ہے۔ کوئی پوری دنیا کے اندر کوئی ان کے لیے بولتا ہو، کوئی ان کی مدد کرتا ہو، کوئی ان کو بچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہو؟ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں، تمہارے مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، انہیں سخت سے سخت اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کے بچے بلک رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، تباہیاں بربادیاں ان کے گھروں میں داخل ہو چکی، اور ہم اپنی موج مستیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اپنی موج مستیوں میں پڑے۔ حالات بدتر سے بدتر ہو۔ ابھی یہ شام کی حالت دیکھ لو کہ شام کے اندر مسلمانوں کی کیا حالت۔ میں نے واللہ ایسے ایسے کلپ دیکھے یوٹیوب پر کہ جنہیں دیکھ کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ یہ شیعہ، یہ خبیث شیعہ بشار الاسد اس روئے زمین پر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والوں میں سب سے زیادہ گندے، بدتر یہ علوی شیعہ، یہ نصیری شیعہ کیسے ظلم کر رہا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کے فوجی لوگوں کو پکڑتے ہیں، انہیں کہتے کہ تم لا الہ الا اللہ نہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہ پڑھو، لا الہ الا اسد پڑھو۔ یعنی اسد اللہ، اسد کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ کہتے کہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھو۔ ویڈیوز پڑھی،
اس کی تصویر اس کی بشار الاسد کی سامنے رکھتے کہتے اس کو سجدہ نہیں کرتے، کچھ ڈر جاتے ہیں، کہتے نہیں کرتے ہیں، پھر پتہ کیا کتنی سخت ان کو سزائیں دیتے ہیں۔ وہ یقین جانے میں نے وہ کلپ دیکھے، یہاں انگلیوں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، ایک ایک انگلی کر کے کاٹتے ہیں، انگلیوں کے بعد ہاتھ کاٹتے ہیں، پاؤں کاٹتے ہیں، جسم کی بوٹی کاٹتے ہیں۔ ایسے حالات سے دو چار ہیں، ایسی خوفناک قسم کی صورتحال ہے، ایسی خوفناک قسم کی صورتحال کہ آج ہم مسلمان دیکھیں کہ کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کن حالات سے۔ آنکھیں کھلی رکھا کرو، جاگ کے رہا کرو، جاگ کے کہ اس وقت اسلام کی حالت کیا ہے، مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ ہمیں تو فکر پڑی ہوئی ہے، ہمارا کفالہ نہیں ہو رہا، ہمارا وہ جناب میرا ٹھیک نہیں ہو رہا، ہمارا جی اقامہ نہیں بن رہا، ہماری تو جی جناب یہ ہماری بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے، فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ۔ عالمی طور پر مسلمان مسائل کا شکار، بدترین حالات مسلمانوں کے جسموں کو نوچتے ہوئے یہودی۔ جاؤ دیکھو فلسطین کے اندر کیا حالتیں ہو رہی مسلمانوں کی، کیا حالتیں ہو رہی ہیں شام کے اندر، برما کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، کشمیر کے اندر۔ جاؤ دیکھو کیا حالات، اور جو بچے ہیں وہ سیلابوں کے اندر گھرے ہوئے، جدھر بھی جاؤ جس علاقے میں جہاں دیکھو مسائل ہی مسائل۔ حل کیا ہے؟ حل بھائیو اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر پلٹنے میں ادھر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اے بستی کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، اگر تم اپنے ایمان کو درست کر لو، اگر تم متقی بن جاؤ، اللہ کہتے ہیں ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے تم پر کھول دیں۔ اپنے ایمان درست کرو، متقی بنو، متقی اللہ کے فرما بردار بنو، اللہ اپنی نعمت تمہیں دے گا، اپنی رحمت تمہیں دے گا، اپنی زمینوں کا وارث بنائے گا، اور ان ظالموں کو جو تم پر مسلط ہیں یہ تمہارے جوتے تلے پڑے ہوں گے، تم سے جوتے کھا رہے ہوں گے، یہ مغلوب ہوں گے اور تم غالب ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اٹھو تو صحیح، اللہ کے دین کو قائم کرو، اللہ کے دین کے سپاہی بنو، دین کے وفادار بنو، دین پر چلنے والے بنو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ آؤ اللہ اکبر کی صدا جب بلند ہو، چھوڑ دو اپنے کام، چھوڑ دو اپنی موج مستیاں، یہ کاروبار، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو تو یہ سارے کام کا چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ، مسجد میں آ، نماز پڑھ، اللہ کے قرآن کی روزانہ تلاوت کر، اللہ کے قرآن کو روزانہ پڑھ، دین شریعت بند اللہ کے حکم کے مطابق چل۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کر۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے، اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کا پابند بن، اللہ کے دین پر قائم ہو، پھر دیکھ اللہ کی مددیں کیسے آتی، پھر دیکھ اللہ تیرے اوپر کیسے اپنی رحمتوں کو نچھاور کر، دیکھ وہ ہم کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کو، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دنیا کے یہ مسائل کا حل، مسائل کے اسباب اور اس کا حل، وہ اختصار کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے ان مسلمانوں کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور بیماریاں دور فرما دے کہ جو اس وقت مشکلوں، پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہے۔ دعا کیجئے، اللہ لوگوں کی حالت بہت بری ہے،
بہت برے حالات ہیں، لوگ بھوک سے دو چار ہیں، لوگ دو وقت کی روٹی کھانا لوگوں کے لیے مشکل ہے، لوگوں کے پاس آپ یقین جانیں کہ علاج کے لیے پیسے نہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں، بیمار ہیں آپ ان سے پوچھیں جی بیمار ہیں، یہ دوائی لے رہے ہیں، بس یوں کر دیں، اللہ کی قسم آپ یقین یوں کر دیں، نہیں ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، بڑی بڑی موذی بیماریاں، بڑی بڑی خوفناک بیماریاں، لیکن پیسہ نہیں، علاج کے لیے نہیں، اور ہم تو مزے اڑا رہے ہیں نا، اللہ کا فضل ہے بھائی، یہاں پر کم از کم کو 1000 ریال ملتا ہے نا سب، اپنی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بھوک مٹا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ آپ کے بھائی، آپ کے مسلمان بھائی کہ جن کے پاس کھانے کو، دو وقت کھانے کو ان کے پاس نہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچے بیمار ہیں، بیمار بچوں کے علاج کے لیے پیسے نہیں۔ آپ یقین جانیں میرا ایک عزیز تھا، اس کو ہیپاٹائٹس سی، تو بڑی عرصے سے وہ اس کو انہوں نے ڈائیگنوز کیا، بتایا، تو اسے پوچھا تم علاج کیوں نہیں کروا رہے؟ آپ یقین جانیں آنکھوں سے اس کے آنسو جاری، کیوں نہیں کروا رہا؟ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ سبب کیا ہے؟ علاج کے لیے پیسے نہیں۔ پھر جب اس کو تھوڑا دیکھا، پوچھا، یہی وجہ نکلی، اس نے کہا ہاسپٹل میں گیا، ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اگر آپ دیکھ لیں ٹیکے جو اس کے بڑے مہنگے ٹیکے لگتے ہیں ہیپاٹائٹس سی، اگر آپ ارینج کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہ پیسوں کے بغیر تو ملنے نہیں۔ کہنے لگا کہ میں وہاں سے آ گیا، میرے علاوہ وہاں پر کتنے لوگ اسی بیچارگی میں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے مہنگے ٹیکے ہم کیسے خریدیں، ایک آدمی نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ 10 لوگ وہاں پر بیٹھے، بیماری ڈائیگنوز ہو چکی ہے کہ آپ کو بیماری ہے، لیکن اس کے علاج کے لیے، اس کا ٹیکہ خریدنے کے لیے جیب میں پیسے نہیں۔ پھر رزلٹ کیا ہے؟ بے شمار اموات ہوتی، اسی وجہ سے ہوتی کہ علاج نہیں کروا سکتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے وہاں، تو ان کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلیں دور فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی ان مشکلوں سے بچائے، اور جن مشکلوں میں مبتلا ہے اللہ ان مشکلوں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تنگ دستوں کی تنگی دور فرمائے، اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، اور جو پریشانیوں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مصیبتیں پریشانیاں دور فرما دے، اور جو اس وقت سیلابوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ انہیں ان پریشانیوں سے نکال دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کے حال کی اصلاح فرما دے، انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، انہیں اپنے دین پر چلنے والا بنا دے، انہیں نمازی بنا دے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ان تک یہ پیغام پہنچا سکیں، ہم انہیں سمجھائیں اور پھر ہماری بات ان کے دل میں اتر جائے۔ اللہ ہماری بھی مصیبت دور فرما اور ان کی بھی مصیبت دور فرما۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما دے، ہم کمزور ہیں، ہم بے بس، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، تو ہی ہے سب کچھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، بس اگر کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے تو وہ کون سی ہے؟ وہ صرف تیری ذات، بس۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکاتے ہیں اللہ، ہم عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہیں تیرے سامنے، اے خالق و مالک، اے پروردگار، اے رب العالمین، تو ہم پر رحم فرما۔ دعا کریں، سب دعا کریں، اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، چاہے وہ عراق میں ہیں، چاہے وہ کشمیر میں ہیں، چاہے وہ شام میں ہیں، چاہے وہ برما میں ہیں، چاہے وہ پاکستان میں، چاہے ہندوستان میں، کہیں بھی ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان سب پر رحم فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔